السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سلسلہ واری درس میں آئیے ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد زوجات کو، متعدد نکاح کو اور ایک سے زیادہ شادیوں کو عموماً آدائے اسلام نے نشانہ بنایا ہے، اور اس بہانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات پر جرح کیا ہے۔ اگر ہم انصاف کے ساتھ اس پہلو پر نظر ڈالیں اور غور کریں کہ کیا پوری تاریخ انسانی میں صرف مسلمانوں کے پیغمبر نے ہی ایک سے زیادہ نکاح کیا ہے؟ کیا دوسرے انبیاء، اولیاء، مصلحین نے ایک سے زیادہ نکاح نہیں کیا؟ اور اگر دوسروں نے بھی کیا ہے تو صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مورد الزام ٹھہرانا اور انہی پر طعن و تشنیع کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بات بھی گہرائی سے سمجھنے کی ہے کہ انسانی تاریخ میں اگر آپ غور کریں، مختلف اقوام، مختلف تہذیبوں میں دیکھیں تو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو معیوب نہیں سمجھا گیا۔ کتنے انبیاء ہیں، کتنے لوگ ہیں تاریخ کے اندر جنہوں نے کئی نکاح کیے ہیں۔ ہزاروں سال سے انسانیت کی تاریخ ایسے ہی آ رہی ہے، اور بہت ساری تہذیبوں میں، سماج میں، مذاہب میں نکاح کا یہ تصور ملتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں 16ویں صدی کے وسط میں کثرت نکاح کی حمایت میں کتاب لکھی گئی۔ انگریزوں نے بائبل کا عہد نامہ قدیم دیکھیں، اس دور میں متعدد شادیوں کا رواج پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ داستاؤں کا، لونڈیوں کا رکھنے کا رواج بھی موجود ہے۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ آخر آج کے دور میں ایک آدمی ساری تاریخ کے حقائق کو، سارے تاریخ کے صفحات کو چھوڑ کر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس بنیاد پر کہ اللہ کے نبی نے کئی نکاح کیے ہیں مطعون کرنا، توہین کرنا اپنا مشغلہ کیوں بنا رکھا ہے؟ جبکہ آئیے میں آپ کو آئینہ دکھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہود کے یہاں بھی ایک محترم شخصیت ہیں، نصارہ کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی ایک عظیم شخصیت ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور ہم مسلمانوں کے یہاں تو خیر ہے ہی۔ اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تقریباً 3 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تورات کے اندر دیکھ لیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور اسی طریقے سے ان کی سیرت اور سوانح میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 1 سے زیادہ بیویاں یہ موجود ہیں۔ خود اسلامی تاریخ میں بھی حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہ 2 کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور بائبل کی روح سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک اور بیوی کا ذکر ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی 1 سے زیادہ نکاح کیا ہے۔ اور اگر آئیں آگے تو آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بنو اسرائیل یہ انہی کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیوں کا ذکر اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے، کتاب پیدائش میں پوری صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ زلفا اور راحیل، لیا، یہ
بیویاں ہیں، آپ دیکھیں گے یہ راحیل جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کی والدہ ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے تیسری بیوی بلہ، یہ اس کا ذکر خود تورات کے اندر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ غور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خود یہود کے پیغمبر ہیں، ان کے یہاں بھی 4 شادیوں کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 نکاح کیے ہیں۔ بائبل کے بیان کی روشنی میں بعض جگہوں پر تقریباً 9 شادیوں کا ذکر ملتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی میں، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً 9 شادیوں کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے جب وہ ہیبرون سے یروشلم آئے تو ان کی کئی داستائیں اور کئی بیویاں موجود تھیں، جن سے ان کی کئی بچیاں اور کئی بچے پیدا ہوئے۔ تکوین، کتاب تکوین اٹھا کر کے آپ دیکھیں، اس کے اندر آیت 16 سے 31 تک یہ پورا ان کے سفر کا اور ان کی بیویوں کا بیان ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو ان کے بیٹے ہیں، ان کے تعلق سے تقریباً 1000 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بات خود بائبل کے اندر مذکور ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر تو ذکر ہی ہے، جن میں 700 بیویاں اور 300 تقریباً لوڈیاں داستائیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ یہ ساری تاریخ کے جو حقائق ہیں، یہ سارے تاریخ کے حقائق اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کرام کی زندگیاں، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک معنی رکھتی ہیں، ایک حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنہا کوئی اکیلے انسان نہیں ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ نکاح کیا ہے۔ ہر نبی کے دور میں پیغام رسالت کی اشاعت میں، تبلیغ میں ایک ضرورت رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دور کے تقاضے اور مصلحت کی بنیاد پر کثرت نکاح، کثرت ازدواج کو کی پوری اجازت دی، اور اس سماج میں، اس معاشرہ میں اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا۔ اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں اعتراض سے پہلے، توہین سے پہلے اس حقیقت کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ عرب سماج میں، عرب معاشرے میں ایک سے زیادہ نکاح یہ معیوب نہیں تھا، لوگ دھڑلے سے کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کی 6 بیویاں ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ عبد المطلب کی تقریباً 6 شادیوں کا ذکر ملتا ہے۔ عرب سماج میں ایسی چیزیں معروف ہیں، اور بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب وہ ایمان لائے تو کسی کی نکاح میں 6 بیویاں، کسی کی نکاح میں 8 بیویاں، کسی کی نکاح میں 10 بیویاں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے انتخاب کرنے کی تعلیم دی کہ اسلام میں ایک عام امتی کے لیے صرف 4 بیویوں کی اجازت ہے، 4 نکاح کی اجازت ہے بیک وقت۔ تو آپ اس حیثیت سے اگر غور کریں، تاریخ کی روشنی میں، شخصیات کی روشنی میں، سابقہ انبیاء کرام کی زندگیوں اور ان کے ازدواجی خاکے کی روشنی میں، یہ حقیقت خود بخود آشکارا ہو جاتی ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات، وقت، ضرورت، رب العالمین کی منشا کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 4 نکاح کی جو اجازت اسلام نے دی ہے، اس میں بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ عموماً اس پر
انگلی اٹھاتے لیکن اس حقیقت کو سمجھنے سے عاری ہیں یا معاند ہیں، کیونکہ مخصوص حالات میں، ضرورت میں انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آدمی کے لیے اصلاً ایک بیوی سے نکاح کرنا اصل ہے، لیکن اگر وہ آدمی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، حق ادا کر سکتا ہے، نان و نفقہ دے سکتا ہے، عدل و انصاف کر سکتا ہے، تو شریعت اسے 4 نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مشروط ہے یہ 4 نکاح ان شرطوں کے ساتھ۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایک نکاح سے زیادہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصلاً ایک نکاح آدمی پر اکتفا کرنا چاہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو تم ایک پر اکتفا کرو، وہ مباح ہے۔ ایک سے زیادہ 4 نکاح یہ جواز ہے، یہ مباح ہے۔ وقت، حالات ہر آدمی کے ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے شریعت اسلامیہ بندش نہیں کرتی۔ اس کی ضرورت ہے اگر تو آدمی کر سکتا ہے۔ آپ اگر اس تاریخ کو دیکھیں تو یہ سارے انبیاء کرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے ہیں، جن کے یہاں یہ چلن عام ہے۔ لیکن آپ مستشرقین، اعدائے اسلام، ہنود و مجوس، یہود و نصارہ کی اس دوہرے معیار کو دیکھیں کہ ان سارے حقائق کو چھوڑ کر کے صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا ہے۔ انہوں نے اس پر کسی طرح کی حرف زنی نہیں کی۔ آپ خود ہندو مت، ہندو سماج، ہندو معاشرہ، آپ اس کی تاریخ کو دیکھ لیں، ان کی کتابیں دیکھ لیں کہ خود ہندو دھرم کے اندر ایک سے زائد بیویوں کا تصور موجود ہے۔ ویدک دور میں ہندوستان میں یہ چلن تھا اور لوگ ایک سے زیادہ نکاح کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بعض تحریروں میں ایک سے زیادہ نکاح کا تصور موجود ہے، حتیٰ کہ نکاح کے علاوہ داسی بنا کر رکھنے کا تصور موجود ہے، ان سے اولاد پیدا کرنے کا تصور موجود ہے۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی پس منظر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے حقوق کے محافظ کے دعوے دار اس بات پر غور کریں کہ ہندو مذہب میں اگر کسی کی بیوی سے بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو نیوگا کا رسم موجود ہے، جس کو ہم نیوگ کہتے ہیں۔ یہ رسم موجود ہے کہ دوسری عورت سے ہم بستری کر کے آدمی بچہ پیدا کر سکتا ہے، اس کی عام اجازت ہے۔ ستیارتھ پرکاش صفحہ 153 پر اس کی بحث موجود ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں ہندو دھرم کی تاریخ کو کہ شری رام چندر جی کے والد مہاراجا دشرتھ کی 3 بیویاں موجود ہیں۔ کوشلیا، جس سے رام چندر جی پیدا ہوئے، یہ ان کی والدہ ہیں۔ رانی سمترا، یہ لکشمن کی والدہ ہیں، اور رانی کیکئی، یہ بھرت جی کی والدہ ہیں۔ تو آخر خود تمہارے اپنے پروہتوں اور تمہاری اپنی تاریخ میں ایک سے زیادہ نکاح کا تصور موجود ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ زمینی حقائق اور حالات کیا تھے جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک سے زیادہ نکاح کیا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے کہ جاہلی دور میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی، سفاکیت، ظالمانہ رویہ یہ عام تھا، اور عربوں کی کہ سماج میں، ان کے معاشرے میں جنسی میل ملاپ یہ عام سی بات تھی۔ شادی کرنا، چھوڑنا، نکاح کرنا، طلاق دینا، کوئی حد بندی نہیں تھی، اور اس طریقے سے عورتوں پر ظلم عام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی روشنی میں، شرع کی روشنی میں جو اصلاحات کی ہیں، اس میں خواتین کو، عورتوں کو ایک بلند پایا مقام دیا، ان کے طلاق کی حدیں متعین کی، نکاح کے بنیادی مقاصد سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شباب کو، عین جوانی کے ایام کو، 25 سالہ زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ زندگی، منفرد شخصیت، اچھوتا نمونہ پیش کرتی ہے۔ طہارت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں مغربی و مشرقی نقاد نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ڈھونڈ کر کے ہزار تلاش و بسیار کے باوجود وہ آپ کی پاک دامنی پر انگلی رکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ جھوٹ، فریب اور محض الزام تراشی کی حیثیت سے بعض چیزوں کو انہوں نے اچھالنے کی کوشش کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شباب اتنا صاف، شفاف اور شرافت، حیا، سادگی، انکساری، پاک دامنی اور طہارت کی جیتی جاتی تصویر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ کی جوانی یہ بلند پایا کردار، پارسائی و پرہیزگاری کا مرقع ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ ایسی پاکیزہ اخلاق و عادات اہل مکہ کے اندر موجود نہیں تھی۔ اہل مکہ کے اندر آپ کی شرافت اور پاک دامنی کی مثال دی جاتی تھی۔ تو یہ حقائق ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس پورے بیک گراؤنڈ میں، پورے پس منظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر تاندرازی کرنا، آپ کو شہوانی قرار دینا، متون کرنا اس کی آڑ میں، یہ محض اسلام اور پیغمبر اسلام سے دشمنی کی بنیاد پر ہے، حقد و حسد کی بنیاد پر ہے، تعصب کی بنیاد پر ہے۔ ورنہ جس چیز کو بہانہ بنا کر کے، جس چیز کو آڑ بنا کر کے آپ پر تاندرازی کی جاتی ہے، اصلاً وہی چیز دوسروں کے یہاں موجود ہے، وہی حقیقت دوسروں میں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ پوری چیزوں کو اصلاً سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ ایک داعی کو اپنی دعوت میں ایسے حقائق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کا ذہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صاف ہو سکے اور وہ قدورت دلوں سے نکالی جا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اس پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان حالات کا صحیح معنوں میں انصاف کے ساتھ تجزیہ کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔